جی آپ کا تعارف دیجیے سر. میں مفتی محمد شبیر احمد صدیقی، امام و خطیب شاہی جامع مسجد احمد آباد. سر جو امینڈمنٹ آیا ہے وقف کے تعلق سے کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ گجرات میں بہت ساری پراپرٹیز ہیں، کیا اثر ہوگا اس کو لے کے؟ گجرات میں بہت سارے گھوٹالے بھی ہوئے 26 پراپرٹی کے، اور سنی مسلم وقف کمیٹی کا بھی معاملہ چل رہا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے اس میں ایسا ہے، وقف کا مسئلہ جو ہے یہ خالص دینی اور شرعی مسئلہ ہے. وقف کا مطلب ہے کہ آدمی اپنی کوئی بھی چیز اپنے اختیار اور مالکانہ حق سے نکال کر اللہ کے حوالے کر دے. اب اس میں بہت ساری قسمیں ہیں. کچھ اوقاف ایسے ہیں جو دھارمک کاموں کے لیے ہوتے ہیں، کچھ اوقاف ایسے ہیں جو اچھی راستہ خیر راستے کے لیے ہوتے ہیں، کچھ اوقاف ایسے ہیں جو دوسرے بہت سی تنظیموں کے لیے ہوتے ہیں. تو شریعت کا یہ حکم ہے کہ جو چیز جس کام کے لیے وقف ہو اس کا استعمال اسی کام میں ہو سکتا ہے. اب یہ پھیر پھار رپورٹ یا رد و بدل کی جو بات کر رہے ہیں، میں یہ تو نہیں جانتا کہ کیا سب اس میں تبدیلیاں کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، لیکن جہاں تک میں نے میڈیا اور خبر کے ذریعے معلومات کیا ہے کہ اس میں غاصبانہ قبضے کی ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ اوقاف کی جو ملکیت ہے حکومت اس کو اپنے قبضے میں لے لینا چاہتی ہے اور اس میں اپنی منمانی اور مرضی چلانا چاہتی ہے. یہ اسلامی شریعت کے اعتبار سے درست نہیں ہے. اگر وقف کا استعمال، وقف کی جائیداد کا استعمال ناجائز طریقے سے ہو رہا ہے تو ہم حکومت میں اس کام میں ساتھ رہیں گے کہ اس ناجائز کام کو روکا جائے. اگر وقف کے قانون میں تبدیلی اس غرض سے ہے کہ اس چیز کی حفاظت ہو اور صحیح راستے میں استعمال ہو تو ہم حکومت کے ساتھ، اور اگر یہ نیت نہیں ہے بلکہ مقصد اس کے پیچھے بہت سارا ہے کہ ہم وقف کی جائیداد کو لے لیں اور بہت ساری اوقاف کی جائیداد ہے اس کو ہم جہاں چاہے استعمال کریں، اس کے ہم مخالف ہیں اور اس کو ہم پسند نہیں کرتے. جی گجرات کے حال کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ گجرات کی جو وقف پراپرٹی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا اثر ہوگا؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ گجرات ہو یا کوئی بھی راجیہ ہو، شریعت کا حکم سب جگہ کے لیے ایک ہے. گجرات میں جہاں تک میں دیکھتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ اوقاف کی جائیداد کا استعمال غیر طریقے سے ہوتا ہے تو ضرورت ہے اس چیز کو روکنے کی کہ ناجائز راستے میں اس کا استعمال نہ ہو بلکہ صحیح راستے میں اس کا استعمال ہو. ہاں شریعت نے ایک راستہ ضرور دیا ہے کہ اگر کہیں کسی تنظیم میں یا کسی مسجد میں یا کسی مدرسے میں اوقاف کی آمدنی حد سے زیادہ ہے اور اس ٹرسٹ یا اس مسجد کے اخراجات سے بہت زیادہ روپیے بچ جاتے ہیں تو اس میں شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ قاضی شرع یعنی جو شہر کا یا صوبے کا یا ضلع کا یا راجیہ کا سب سے بڑا عالم ہو اس کے پاس یہ مسئلہ رکھا جائے اور اس کی اجازت سے وہ بچے ہوئے زائد روپیے دوسرے راہ خیر میں استعمال کیا جائے. جی سر جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں 2 ہندوؤں کو رکھنے کی بھی بات کہی ہے، کیا صحیح لگتا ہے آپ کو؟ یہ نہیں صحیح تو ہے ہی نہیں. میں نے آپ کو شروع میں اسی لیے کہا کہ یہ اوقاف کا مسئلہ جو ہے خالص شریعت اسلامیہ سے ہے. ہمارے اگر اس تنظیم میں ہندو بھائی کو رکھا جاتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ ہندو بھائی اس کے صحیح مسئلے سے واقف تو ہے نہیں. بھائی ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کا جو فن ہے وہ ڈاکٹر جانے گا، انجینئرنگ کا جو فن ہے وہ انجینئر جانے گا. تو اسی طرح وقف کا جو قانون اور مسئلہ ہے شرعی اعتبار سے وہ مسلمان تعلیم یافتہ ہی جانے گا. ہندو بھائی کو اس میں رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ کوئی مطلب نہیں ہے. ہندو بھائی کو اس سے کوئی علم ہی نہیں ہے. اب ایک چیز ہمارے ملک میں یہ لاتے ہیں، بھائی جمہوری ملک ہے سب کا، تو میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت جو ہے اپنے سیاسی کوٹے میں مسلمان کو کیوں نہیں رکھتی؟ جیسے بہت ساری سیٹیں ہیں ریزرو کر دی ہریجن کو، ہماری مخالفت نہیں ہے، ٹھیک ہے ان کا حق ہے، ان کو ہونا چاہیے. تو ایسے ہی بہت ساری سیٹیں مسلمانوں کے لیے بھی وقف جو ہم ریزرویشن کر دیں کہ بھائی یہاں مسلمان ہی کھڑا ہوگا دوسرا نہیں ہوگا. وہاں کیوں نہیں حکومت ہے مسلمانوں کو حق دیتی ہے؟ بھائی
جی خاص طور کیا یہ سیاست کرنے کے لیے اور ووٹ بینک کے لیے اس طرح کا مطلب مدعا اٹھایا گیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ جو بھی مسلم مسئلہ اٹھایا جاتا ہے وہ صرف ووٹ بینک کے لیے، ورنہ بے شمار مسلم مسائل بھی ہیں اور سماجی مسائل بھی ہیں. جیسے آج کے مہنگائی کے روزگار کے لیے پریشان ہے، تو اس مسئلے کو حکومت کیوں نہیں اٹھاتی؟ جو مسئلہ ہمارے ملک کے گلی گلی میں جو ہے پھیلا ہوا ہے، ایسے مسئلے پر حکومت توجہ دے کہ بھائی غریبوں کے لیے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کسی بھی مذہب کا ہو، مکان کا انتظام کرو، ان کی روزگار کا انتظام کرو، ان کے رہنے سہنے کا انتظام کرو، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو، ایسا جو ہے کوئی کام شروع کرو، ایسی فیکٹریاں قائم کرو، ایسے کارخانے بناؤ جس میں ہر قوم کے غریب طبقہ لوگ جو ہے کما سکے اور اپنا پیٹ بھر سکے. لیکن یہ نہ کر کے صرف اور صرف مسلمانوں ہی کے مسئلے کو ایشو بنایا جاتا ہے. جیسے آج سے پہلے آپ نے دیکھا کہ 3 طلاق کا مسئلہ اٹھایا گیا. میں کہتا ہوں بھائی 3 طلاق سے حکومت کو کیا تکلیف؟ میں جانتا ہوں کہ مذہب اسلام میں 3 طلاق جائز نہیں ہے، لیکن اس مسئلے کو اس طرح سے اچھالا گیا ووٹ بینک کے لیے. آخر میں یہ آیا کہ بھائی آپ نے 3 طلاق کا مانیتا رد کر دیا، جو ہمارے قرآن کے شریعت کے بالکل خلاف ہے، جبکہ اس ملک کے آئین نے ہم کو شرعی مسائل میں حق دیے کہ ہم اپنے شرعی مسائل کا خود جو ہے اس کا حل کریں. تو ہمارے اس قانون کو نظر انداز کر کے نیا ایسا قانون بنانا جو ہماری شریعت کے خلاف ہے، سوائے اس کے کہ آپ کی نیت ووٹ بینک کی ہو اور کچھ نہیں ہو سکتا.